السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ نمبر 277 اور آج کی ویڈیو کا عنوان وصال کے بارے میں خبریں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک خاص خادم ابو السلط کا بیان ہے کہ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، جاؤ ہارون رشید کی قبر کے چاروں طرف سے مٹی اٹھا لاؤ۔ میں گیا اور مٹی لے آیا۔ آپ نے سونگ کر پھینک دی اور فرمایا، مجھے یہاں ہرگز دفن نہ کرنا، یہاں ایک پتھر ظاہر ہوگا جو کسی طرح نہ ٹوٹ سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، فلاں جگہ سے مٹی اٹھا لاؤ۔ میں گیا اور مٹی اٹھا لایا۔ آپ نے سونگ کر پھینک دی اور فرمایا، میری قبر اس جگہ بنانا اور مجھے دفن کرتے وقت وہاں حاضر رہنا، اور لوگوں کو کہنا کہ 7 ہاتھ نیچے تک گڑھا کھودیں اور قبر شق کر کے لیت بنا لیں۔ دفن کرنے سے پہلے میرے سر کی جگہ سے پانی نکلے گا، اور پانی جوش مارے گا تو ساری لہد پانی سے بھر جائے گی۔ اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں گی۔ یہ روٹی جو میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دینا تاکہ مچھلیاں اسے کھا لیں۔ جب کچھ نہ بچے گا تو ایک بڑی مچھلی نکلے گی جو سب چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ جب سب مچھلیاں ہڑپ ہو جائیں گی تو بڑی مچھلی غائب ہو جائے گی۔ جب کوئی مچھلی نہ رہے تو تم اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دینا یہاں تک کہ پانی ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ مامون رشید کے سامنے کرنا۔ پھر فرمایا، کل میں مامون رشید کے سامنے جاؤں گا، اور جب میں وہاں سے باہر آؤں گا میرے سر پر کوئی چیز نہ ہوگی تو پھر میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا، اور اگر میرے سر پر کوئی چیز ہوئی تو مجھ سے بات کرنا۔ جب رات گزر گئی، صبح آپ نے نئے کپڑے زیب تن فرمائے تو مامون کا غلام آپ کو بلانے آ گیا اور بلا کر مامون کے پاس لے گیا۔ اس وقت آپ کے سامنے انگوروں کی طبق پڑے ہوئے تھے۔ مامون کہنے لگا، آپ نے ان انگوروں سے اچھے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اس سے بھی اچھے انگور جنت میں ہیں۔ مامون نے انگور کھانے کو کہا۔ آپ نے فرمایا، مجھے معذور سمجھیں۔ مامون بہت تعریف کرنے لگا اور ایک خوشا اٹھا کر کھانے لگا اور کہنے لگا، کیا آپ میرا دل توڑ سکتے ہیں؟ اور ایک خوشا اٹھا کر حضرت کو دیا۔ آپ نے صرف 3 دانے لیے اور باقی چھوڑ دیا۔ اٹھ کر چل پڑے۔ مامون نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاں آپ نے بھیجا ہے۔ آپ نے کوئی چیز سر پر لی اور گھر کو روانہ ہو گئے۔ کھجور کے ان خوشوں میں زہر ملائی ہوئی تھی، اور جو مامون نے اٹھا کر کھایا اس میں زہر نہ تھی۔ آپ نے گھر پہنچ کر فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ چنانچہ آپ بستر پر لیٹ گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ابو السلط کہتے ہیں، میں پریشان سین میں چکر لگاتا رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اندر سے باہر نکلا جو شکل و شباہت میں حضرت سے ملتا تھا۔ میں دوڑ کر قریب گیا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے بلوایا گیا ہے اور میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد تقی بن علی بن موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں اپنے والد محترم کے ہاں آیا ہوں۔ پھر اس جوان نے مجھ سے فرمایا، تم بھی آ جاؤ۔ جب حضرت رضا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے بستر پر بٹھایا، اور آپ لیٹ گئے۔ اب وہ نوجوان اپنا چہرہ اپنے والد کی طرف کر کے بیٹھ گیا اور راز کی باتیں کیں جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر مجھے آپ کے ہونٹوں پر برف کی طرح سفید جھاگ نظر آئی جسے یہ جوان محمد تقی چاٹ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنے والد کے کپڑوں میں سینے پر ہاتھ رکھ کر تو ان کے سینے سے چڑیا کی طرح کوئی چیز باہر نکل آئی اور نیچے گر گئی۔
اسی وقت حضرت امام رضا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ نوجوان فرمانے لگے، ابو الاسلط، اٹھو بیت المال سے پانی اور تختہ لے آؤ۔ میں نے درج کی بیت المال میں نہ پانی ہے نہ تختہ۔ وہ فرمانے لگے، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ابو الاسلط بیت المال گیا، وہاں پانی اور تخت موجود پایا اور اسے لے آیا۔ آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو غسل دینا شروع کیا۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کی مدد کروں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الاسلط، میرا ہاتھ بٹانے والے حاضر ہیں۔ جب نوجوان امام علی علیہ السلام کو غسل دے کر فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، ابو الاسلط، بیت المال میں کپڑوں کا ایک صندوق ہے، اس صندوق میں کفن اور خوشبو وغیرہ کچھ چیزیں ہیں، لے آؤ۔ ابو الاسلط بیت المال میں گیا، وہاں پہلے کوئی صندوق نہ تھا، آج وہاں ایک صندوق پایا اور اس صندوق کو میں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے کفن دیا اور پھر فرمایا، اے ابو الاسلط، تابوت لے آؤ۔ ابو الاسلط کہتے ہیں، میں نے عرض کی، حضور بڑھئی سے بنوا کر لاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے، بیت المال میں جاؤ، وہاں ایک صندوق ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ میں گیا اور صندوق اٹھا لایا۔ اس صندوق کو اس سے پہلے میں نے کبھی بیت المال میں نہ دیکھا تھا۔ آپ کی نعش کو تابوت میں رکھ کر نماز جنازہ ادا کی گئی تو صندوق میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا اور چھت پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ اور ابو الاسلط نے عرض کی، جناب والا، مامون کو بھی بلا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، صندوق واپس آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تابوت واپس آ گیا، اسے اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور نعش مبارک کو نکال کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ اب تابوت وغیرہ غائب ہو گئے۔ پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو مامون اپنے غلاموں کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا اور مکر و فریب سے رونے لگا، اور امام وقت کی تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دی۔ ایک جگہ قبر کھودی گئی مگر سخت چٹان آ گئی، وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر بنائی گئی، اور جب لحد تیار ہوئی تو سرانے کی طرف سے پانی آ گیا، اور پھر لحد پانی سے بھر گئی، اور پھر چھوٹی مچھلیاں ظاہر ہوئیں، پھر بڑی مچھلی آئی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا گئی، اور پھر میں نے حسب وصیت کچھ پڑھا تو پانی غائب ہو گیا اور لاد خشک ہو گئی۔ یہ تمام عجائبات مامون الرشید دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، علی رضا علیہ السلام زندگی میں عجائب دکھایا کرتے تھے، آج مرنے کے بعد بھی عجائب دکھا رہے ہیں۔ ایک شخص محب اہل بیت سے تھا، کہنے لگا، جس طرح ان چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں ہڑپ کر گئیں، اسی طرح حکومت عباسیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسے خلیفہ مامون الرشید، اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ پھر امام صاحب کو اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وصال شریف۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مزار مبارک طوس کے قریب ایک گاؤں سنایا میں واقع ہے۔ آپ کا وصال مبارک 9 رمضان المبارک 208 ہجری بروز جمعہ المبارک۔ بعض نے آپ کی تاریخ وصال ماہ صفر سن 203 ہجری میں بھی طے کی ہے۔ آن امام علی رضا موسیٰ قرۃ دیدہ نبیو علی طالب علی استولیدش رحلتش گو امام دین نبی۔ آج کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے اور آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔